السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج ہم پیتھوجینیسس پر مزید کچھ اور ڈسکشن کریں گے. ایپیڈیمیولوجک ٹرمز. اینڈیمک infection that occurs at a persistent, usually low level in a certain geographic area. اینڈیمک وہ انفیکشنز ہوتے ہیں جو ایک مخصوص جغرافیائی خطے میں محدود ہوتے ہیں اور سال ہر سال ان کا ریٹ بھی تقریباً ایک جیسا رہتا ہے. Epidemics infections that occurs at a much higher rate than usual. Epidemics وہ انفیکشنز ہوتے ہیں جو ایک مخصوص خطے تک تو محدود ہوں لیکن ان کا ریٹ اچانک بڑھ جائے. Pandemic infections that spread rapidly over large areas of the globe. پینڈیمک وہ انفیکشنز ہوتے ہیں جو بہت تیزی سے دنیا بھر میں پھیل جائیں اور اس کی سب سے بڑی مثال آج کل پھیلا ہوا نوول کورونا وائرس ہے. ٹپیکل اسٹیجز آف این انفیکشس ڈیزیز. Incubation period is the time between the moment the person is exposed to the microbe or toxins and the appearance of symptoms. جس وقت کسی شخص کے جسم میں جراثیم داخل ہوتے ہیں اس کے بعد اس جراثیم سے جب بیماری کی علامات ظاہر ہوتی ہیں اس دورانی وقفے کو یا اس دورانیے کو انکیوبیشن پیریڈ کہتے ہیں. Prodrome period is the time during which non-specific symptoms occurs. پروڈروم پیریڈ وہ وقت ہوتا ہے جس میں نان اسپیسیفک سمٹمز ظاہر ہوتے ہیں جیسے ہلکا بخار، متلی یا معمولی سی نزلوی کیفیت وغیرہ جو کئی بیماریوں میں ایک جیسے ملتے ہیں اور ان علامات سے خاص کسی بیماری کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. Typical stage of an infectious disease specific illness period is the time during which the characteristic features of the disease occurs. Specific illness period وہ وقت ہے جس میں اس وقت انفیکشن کی مخصوص علامات ظاہر ہوتے ہیں اور ایک تجربے کار طبیب بنا کسی لیب ٹیسٹ کے صرف ان علامات کی بنا پر ہی مرض کی تشخیص کر لیتا ہے. ریکوری پیریڈ از دا ٹائم ڈیورنگ وچ سمٹمس ریزالو اینڈ ہیلتھ از ریسٹورڈ. ریکوری پیریڈ وہ وقت ہے جب مرض کی علامات ختم ہونے لگتی ہیں اور مریض شفا یاب ہونے لگتا ہے. After the recovery period, some people become chronic carrier of the organism and in other latent infections develop. ریکوری پیریڈ کے بعد بعض اوقات کچھ لوگوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ کرونک کیریئرز بن جاتے ہیں یا کچھ لوگوں میں لیٹنٹ انفیکشن ہو جاتا ہے. کرونک کیریئرز میں بظاہر کوئی انفیکشن کی علامت نہیں ہوتی لیکن اس کے باوجود وہ دوسروں میں انفیکشن کا باعث بنتے ہیں اور لیٹنٹ انفیکشن میں یہ ہوتا ہے کہ ریکوری کے بعد ایک عرصہ بغیر کسی علامت کے گزر جاتا ہے لیکن پھر اسی پرانے انفیکشن کی علامت ظاہر ہو جاتی ہے. Some people have subclinical infections during which they remain asymptomatic. The presence of antibodies reveals that a prior infection has occurred. بعض لوگوں میں سب کلینیکل انفیکشن ہوتا ہے یعنی ان کے جسم میں جراثیم تو موجود ہوتے ہیں لیکن اس انفیکشن کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوتی.
ان کے انفیکشن کا کبھی اس طرح پتہ چل جاتا ہے کہ کسی وجہ سے لیب ٹیسٹ کیا گیا اور اس ٹیسٹ کے ذریعے سے پتہ چلا کہ ان کے جسم میں اس انفیکشن کے خلاف اینٹی باڈیز موجود ہیں۔ یہ ایک اہم سلائیڈ ہے، اس میں انفیکشن جن ذرائعوں سے پھیلتا ہے ان سب کو مثال کے ساتھ سمجھایا گیا ہے۔ تھینک یو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔